بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ لوگ چیپٹر اپنا مکمل کر چکے ہیں، جس میں نماز جمعہ کے بارے میں پڑھا اور آپ نے عیدین کے بارے میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 2 عیدیں دیں، جس میں سے ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ عید الفطر جو ہے وہ رمضان المبارک کے بعد منائی جاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشی کا ایک موقع ہے۔ اسی طریقے سے عید الفطر کے موقع پر ہم لوگ فطرانہ ادا کرتے ہیں، جو غریبوں مستحق لوگوں کو دیا جاتا ہے، اور فطرانہ جو ہے، فطرانے کی رقم وہ عید کی نماز سے پہلے ادا کی جاتی ہے۔ اس کے بعد عید الاضحیٰ کی بات کی جائے تو عید الاضحیٰ جو ہے، اس میں ہم مسلمان جو ہے وہ جانوروں کی قربانی اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں وہ منائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ مسلمانوں کو بطور تحفہ وہ بھی کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت جو ہے سمجھ کر اس کو کرتے ہیں، تو عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم لوگ جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ تو عید الاضحیٰ جو ہے وہ 10 ذوالحجہ کو منائی جاتی ہے، 10، 11، 12 3 دن ہوتے ہیں اس کے۔ اسی طریقے سے عید الفطر جو ہے وہ 1 شوال کو منائی جاتی ہے، رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے شوال کا، وہ 1 شوال کو منائی جاتی ہے۔ تو آج ہم نے اس کی ایکسرسائز کرنی ہے، تو ایکسرسائز میں ہم دیکھتے ہیں، مشق دی ہوئی ہے آپ کو۔ پہلا جو سوال دیا ہوا ہے اس میں آپ کو دیا ہوا ہے اجتماعی عبادات کا مقصد۔ اب دیکھیں سوال نمبر 1 ہے آپ کا، وہ کہتا ہے اجتماعی عبادات کا مقصد۔ اب اجتماعی عبادات کا مقصد کیا ہے کہ مسلمان آپس میں کیا رہیں، مل جل کر رہیں۔ اس کا مقصد میں شارٹ میں یہاں لکھ رہا ہوں، لیکن اگر آپ کے پاس وہاں پر کوئی آ جاتا ہے شارٹ کویسچن کے طور پر آپ کو ٹیسٹ میں دیا جاتا ہے، تو آپ نے اس کو صحیح طریقے سے لکھنا ہوگا۔ تو اجتماعی عبادات کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، مسلمانوں کا آپس میں مل جل کر رہنا۔ بیسیکلی اجتماعی عبادات کا مقصد یہ ہوتا ہے، یعنی مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق۔ اس کے بعد دوسرا شارٹ کویسچن آپ کو دیا ہوا ہے نماز جمعہ کا تعارف۔ نماز جمعہ کا تعارف۔ اب نماز جمعہ جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ جمعہ والے دن ظہر کے وقت ادا کی جاتی ہے، جس کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، 2 فرض رکعتیں ہوتی ہیں، اور نماز جمعہ ادا کرنے سے پہلے امام جو ہے وہ 2 خطبے دیتا ہے، اور 2 ہی اذانیں دی جاتی ہیں۔ دوسری اذان کے بعد امام 2 خطبے دیتا ہے، اس کے بعد 2 رکعت فرض کے یہ ادا کیے جاتے ہیں۔ تو نماز جمعہ کا تعارف آپ کو اسی چیپٹر کے فرسٹ پیج پر دیا ہے، وہاں سے آپ لوگ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نماز جمعہ کے چند آداب تحریر کریں۔ تیسرا سوال آپ کو دیا ہوا ہے نماز جمعہ کے چند آداب۔ اب آداب کے اندر نماز جمعہ کے لیے نہانا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا سنت بھی ہے، تو جمعہ کے دن نہانا، صاف کپڑے پہن کر مسجد جانا، اور جمعہ کے دوران خطبے کے دوران خاموشی اختیار کرنا، خاموشی سے خطبے کو سننا، یہ تمام چیزیں نماز جمعہ کے آداب کے اندر آ جاتی ہے۔ آپ کو کمپلیٹ ٹاپک 4 پوائنٹ دیے ہوئے ہیں، اس میں سے آپ 4 میں سے کوئی سے بھی اگر شارٹ میں آ جاتا ہے تو کوئی سے بھی 2 پوائنٹ آپ لکھ سکتے ہیں۔ جیسے مسجد میں اگر جہاں بھی جگہ ملے بیٹھ جانا، یہ بھی اس کے پوائنٹ کے اندر آ جاتا ہے۔ نہا دھو کر مسجد میں جانا، یہ بھی اس کا پوائنٹ آپ الگ سے بنا سکتے ہیں۔ نئے کپڑے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر جانا، یہ بھی آپ اس کا پوائنٹ بنا سکتے ہیں۔ اور ایک اور پوائنٹ آپ بنانا چاہیں تو خوشبو لگا کر جانا، خوشبو لگانا سنت بھی ہے، تو خوشبو لگا کر جانا یہ بھی آپ نماز جمعہ کے آداب میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو 4 کویسچن دیا، وہ کہتا ہے عیدین کی معاشرتی اہمیت تحریر کریں۔ عیدین کی معاشرتی اہمیت، عیدین کی معاشرتی اہمیت۔ اب یہاں پر دیکھیں عیدین سے مراد 2 عیدیں ہیں، کون کون سی ہے؟ عید الفطر ہے ایک ہمارے پاس، اور دوسری کون سی ہے؟ عید الاضحیٰ۔ اب عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی ہم نے معاشرتی اہمیت، اب جیسے عید الفطر کے موقع پر ہم فطرانہ ادا کرتے ہیں، تو یہ بھی غریبوں اور مستحق لوگوں کی مالی امداد کرنے کے لیے ہم ادا کرتے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ اور عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم اللہ کے حضور جو قربانی کرتے ہیں اس کے اندر سے بھی ہم 3 حصے بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ 3 حصے بنائے جائیں، جس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ اپنے لیے رکھا جاتا ہے، دوسرا حصہ جو ہے وہ رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، تو وہ اللہ کی راہ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اب دیکھیں اس سے بھی دونوں عیدوں سے مقصد کیا ہے کہ غریبوں کی مدد کی جائے۔ اور اسی طریقے سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر جو اجتماعات ہوتے ہیں بڑے بڑے، اور تمام لوگ مل کر ایک جگہ پر
نماز جمعہ ادا کرتے ہیں تو وہ آپس میں ملتے ہیں. تو اجتماعی عبادت جیسے آپ کا پہلا سوال تھا کہ اجتماعی عبادات کا مقصد، تو پھر وہ بھی اسی کے اندر آتا ہے کہ معاشرتی اہمیت میں مسلمانوں کا آپس میں مل جل کر رہنا. ٹھیک ہے، وہ آپس میں اتحاد و اتفاق بڑھتا ہے ان کا آپس میں، اور وہ ایک دوسرے گلے ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اس کی معاشرتی اہمیت کے اندر آ جائے گی. اگر آپ کو شارٹ کویشچن میں پوچھ لیتا ہے تو آپ نے 2 سے 3 پوائنٹ لکھنے ہیں، لیکن اگر یہی سوال آپ سے لانگ کویشچن میں پوچھ لیتا ہے تو آپ کے عیدین کی معاشرتی اہمیت کے ہیڈنگ دی ہوئی ہے، آپ کو ٹاپک بنا کر دیا ہوا پورا، وہ آپ نے کمپلیٹ لکھنا ہوگا. اس کے بعد آپ کو دیا ہوا ہے کویشچن نمبر 5 دیا ہوا ہے. کویشچن نمبر 5 میں وہ کہتے ہیں عیدین کے چند آداب لکھیں. عیدین کے چند آداب. اب عیدین کے چند آداب کے اندر وہی چیزیں آ جائیں گی جیسے نماز جمعہ کے جو آداب ہیں، عیدین کے آداب میں بھی یہی کچھ آئے گا کہ ہمیں نہا کر جانا چاہیے، نہانا چاہیے، غسل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ صاف کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر جانا چاہیے. اور اس کے علاوہ جب ہم عید کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو جس راستے سے جائیں، دونوں آتے جاتے دونوں الگ راستے اختیار کرنے چاہیے. اسی طریقے سے جاتے وقت بھی تکبیر پڑھنی چاہیے، جو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر پڑھنی چاہیے. اور اس کے بعد واپسی پر بھی آتے ہوئے جب ہم دوسرا راستہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی یہ تکبیر پڑھتے ہوئے واپس آنا چاہیے. تو عیدین کے چند آداب میں آپ کوئی سے بھی 2 یا 3 پوائنٹ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ایم سی کیوز پر. تو آپ کو پہلا جو ایم سی کیوز دیا ہوا ہے، ایم سی کیوز میں آپ کو دیا ہوا ہے پہلا ایم سی کیوز، وہ کہتا ہے کہ نماز جمعہ کس وقت ادا کی جاتی ہے. نماز جمعہ کس وقت ادا کی جاتی ہے. اچھا، اب یہ دیکھیں، آپ کا یہ سوال بھی بن کر آ سکتا ہے، یہی سوال بھی بن سکتا ہے. اور اس میں اگر وہ آپ کو آپشن دے دیں تو آپ نے آپشن میں سے دیکھنا کہ نماز جمعہ کس وقت ادا کی جاتی ہے. تو آپ کو آپشن دیا فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے، یا مغرب اور عشاء کے وقت. تو صحیح اس کا جو جواب ہوگا وہ ہوگا ظہر کے وقت. نماز جمعہ ظہر کے وقت ادا کی جاتی ہے. تو جہاں پر ظہر کے وقت آپ کو آپشن دیا ہوگا آپ نے وہ ٹھیک کر دینے. اس کے بعد دوسرا جو آپ کا ایم سی کیوز دیا وہ دیا ہوا ہے کہ نماز جمعہ میں کتنی فرض رکعت ہوتی ہے. نماز جمعہ کی فرض رکعت، تو 2 فرض رکعت ہوتی ہیں. تو اس کا صحیح جو آپشن ہوگا وہ 2 فرض رکعت ہوتی ہیں. باقی سنت اور نوافل وغیرہ میں آ جاتی ہیں. اور اس کے بعد آپ کو تیسری جو ایم سی کیوز دی ہے وہ کہتے ہیں نماز جمعہ کی ادائیگی سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب نماز جمعہ کی ادائیگی سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر آگے انہوں نے آپشن دیے ہوئے ہیں آپ کو ہفتے بھر کے، مہینے بھر کے، 1 دن کا، سال بھر کے. تو نماز جمعہ جو ہے وہ 1 ہفتے کے بعد آتا ہے. جو انسان جو بھی اس سے گناہ ہو جاتا ہے غلطی سے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہفتے بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو اس کی ایم سی کیوز ہے نماز جمعہ کی ادائیگی سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اب وہ کتنے؟ ہفتے بھر کے ہو جاتے ہیں، ہفتہ بھر کے. یہ صحیح آپشن ہوگا، ہفتہ بھر کے. اس کے بعد آپ کو ایم سی کیوز نمبر 4 دیا ہوا ہے. ایم سی کیوز نمبر 4 میں وہ آپ کہتے ہیں عید الفطر کب منائی جاتی ہے. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ عید الفطر جو ہے وہ رمضان کے بعد والے مہینے میں 1 شوال کو منائی جاتی ہے. عید الفطر کب منائی جاتی ہے؟ تو اس میں آپ لکھیں گے 1 شوال. آپ کو آپشن دیا ہوگا 1 شوال کے موقع میں منائی جاتی ہے. اس کے بعد ایم سی کیو نمبر 5 آپ کو دیا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں عید الاضحیٰ کن کی قربانی کی یاد میں. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے. تو 5ویں ایم سی کیوز کا جو صحیح آپشن ہوگا وہ آپشن میں لکھ رہا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام. ٹھیک ہے، آپ کو باقی مزید آپشن دیے میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح، حضرت عیسیٰ، لیکن آپ نے کس پر ٹھیک کرنا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، کیونکہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں منائی جاتی ہے. اس کے بعد آپ کو خالی جگہ دی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں نماز جمعہ کو بغیر ڈیش کے ترک نہیں کیا جا سکتا. تو بغیر کسی شرعی عذر کے ترک نہیں کر سکتے، یعنی چھوڑ نہیں سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو دوسری ایم سی کیوز دیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش کے دن کو افضل قرار دیا. تو ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے، تو اس میں سب سے افضل جو دن قرار دیا گیا وہ جمعے کو قرار دیا گیا۔ اس کے بعد آپ کو تیسرا دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ عید الفطر کے موقع پر ڈیش ادا کریں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عید الفطر کے موقع پر جو ہے وہ ہم فطرانہ ادا کرتے ہیں، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم قربانی اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے عید الفطر کا پوچھا ہے، تو کیا لکھیں گے؟ عید الفطر، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ عید الفطر کے موقع پر فطرانہ ادا کریں۔ عید الاضحیٰ ڈیش کی 10 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عید الاضحیٰ کے موقع پر ڈیش کی قربانی پیش کی جاتی ہے۔ ہم کس کی قربانی پیش کرتے ہیں؟ جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ اب ان جانوروں میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ اونٹ آ جاتے ہیں، گائے آ جاتی ہے، بکری، دمبا، اس طرح سے اور بھی جو چند جانور ہیں ان کی قربانی پیش کی جاتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا۔ تو آپ ایکسرسائز کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے تو آپ کا انشاءاللہ پیپر سولو ہو جائے گا۔ تھینک یو۔